الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشوراء اور واقعہ کربلا۔ ماہ محرم الحرام ہر سال ہمیں شہدائے کربلا اور بالخصوص نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معرکے میں شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کی استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا۔ اگر سلطان کربلا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تو یزیدیوں کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، مگر استطاعت اور قدرت کے باوجود خون کے پیاسوں پر بھی کرم نوازی فرمائی اور جنگ میں پہل نہ کی، بلکہ آپ آخری وقت تک ان کو سمجھاتے رہے اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ بدبخت یزیدیوں نے نصیحت پر مشتمل آپ کے اس کریمانہ انداز کا جواب سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کر دیا، مگر آپ کو مصیبتوں کا ہجوم حق سے نہ ہٹا سکا اور آپ کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا، دین کا شدائی دنیا کی آفتوں کا خیال میں نہ لایا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو، دنیا کی ناپائیداری کا راز جس پر واضح ہو، وہ دنیا کے نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے باوجود یزید جیسے فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص کی بیعت کا خیال بھی اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا، اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی گوارا نہ فرمائی اور اسلام کی عزت پر حرف نہ آنے دیا۔ خدا کی قسم، میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ کربلا والوں نے اللہ پاک کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ گھرانے والوں کی سیرت و کردار پر عمل کر کے دنیا و آخرت کو روشن بنائیں اور اللہ پاک کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت۔ عاشوراء کے محرم کی فضیلت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ یہ مسلم سے حدیث شریف میں مروی ہے۔ محرم کے 10ویں تاریخ کا نام یوم عاشوراء اسلام سے پہلے ہی چلا آ رہا تھا۔ لغت کی کتابوں میں یہ نام 4 انداز سے ملتا ہے: عاشوراء، عاشور، عشورہ، عشاوری، لیکن اردو میں لکھی گئی کتب میں اکثر جگہ عاشوراء لکھا گیا ہے۔ اس دن کا نام یوم عاشوراء اس لیے رکھا گیا کہ اس تاریخ کو بہت سے اہم واقعات پیش آئے، اس کا نام یوم عاشوراء ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ محرم کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدہ ربیع بنت معود کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عاشوراء کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ یہ صحیح بخاری ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم۔ جزاک اللہ خیر۔